السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، جان بوجھ کر کھا لینا، یعنی روزے سے ہیں، کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں ہے اور بلا وجہ روزہ کو توڑ دیے، یعنی کھا لیے، کم ہو یا زیادہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بلا کسی شرعی مجبوری کے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایسی صورت میں بھی قضا اور کفارہ یہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر میاں بیوی میں ہم بستر ہو جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر منہ بھر قے کر لینا، حلق میں انگلی ڈال کے ہو یا جس طریقے سے ہو، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں فقط قضا لازم ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منہ بھر کے قے ہوئی اور یہ سمجھ لیا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر کھا لیا یا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا اور فقط قضا لازم ہوگا۔ اسی طرح جان بوجھ کر یا یوں ہی قے آئی اور اس کو حلق میں لوٹا لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگا۔ کسی نے زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں منہ کے اندر دانت میں اٹکی ہوئی کوئی چیز نگل لی، تو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگا۔ اسی طرح اس دانت سے اٹکی ہوئی چیز کو باہر نکال لیا، پھر اس کو نگل لیا، کھا لیا، تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم ہوگا اور کفارہ بھی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر میاں بیوی میں بوس و کنار کرنا، جس سے منی کا قطرہ نکل جائے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ جمع نہ کیا ہو۔ ایسی صورت میں قضا لازم ہوگا۔ ہاں، اگر دونوں میں جمع ہوا ہو، ہم بستری ہوئی ہو، تو قضا اور کفارہ دونوں ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے مشت زنی کیا ہو، ہست متھن کیا ہو، ہاتھ سے منی خارج کیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور فقط قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ ہاں، اگر مشت زنی، ہست متھن وغیرہ کی شکل میں منی نہیں نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹا،
قضا اور کفارہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ البتہ روزے کی حالت میں اس طرح کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور مشت زنی چاہے روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، ایسی صورت میں کرنا یہ گناہ بھی ہے، اور اس سے آدمی جسمانی بیماری بھی آدمی کو ہو سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خاتون کو حیض آ گیا تو روزہ اس دن کا ٹوٹ گیا، قضا لازم ہے۔ یا روزے کی حالت میں بچے کی پیدائش ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں جتنے دن نفاس کی مدت ہوگی اتنا روزہ اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں انہیلر لینا، جو دمہ کا مریض ہے یا اور بھی مرض میں ڈاکٹر صاحبان انہیلر دیتے ہیں اور وہ اس کو انہیلر لگاتے ہیں منہ میں، تو اس سے گیس کی صورت میں وہ دوا اس کے اندر جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن فقط قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ اسی طرح روزہ یاد ہے لیکن کلی کرتے وقت حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں لوبان، اگربتی وغیرہ سلگا کر اپنے پاس رکھ کے ناک یا منہ میں اس کی دھونی لینا، اس کا دھواں لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگا، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں مکھی، مچھر یا کوئی گرد و غبار یا دھواں وغیرہ کا حلق میں چلے جانا، حلق سے نیچے اتر جانا اچانک، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، یہی چیز اگر جان بوجھ کے کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند چیزیں نمونہ کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا اور بھی جو مسائل ہیں تو اس سلسلے میں آپ کومنٹ کریں گے اور ضرور آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو روزے کی قدر کرنے والا بنائے اور روزے کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔